بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل نماز میں سے ایک اور حدیث آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، نماز اللہ جل جلالہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ جل جلالہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کہ کوئی پریشانی باقی رہ جائے۔ بہت سے روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرماتے تھے، اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے تھے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے کہ راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹ سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ نے حکم فرمایا، اور قرآن پاک کی آیات پڑھی، تلاوت فرمائی کہ ایک اور قصہ اسی قسم کا نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ان کے بھائی قسم کے انتقال کی خبر ملی۔ راستے میں ایک طرف ہو کر اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور تحیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی آیات پڑھتے رہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ تلاوت فرمائی۔ خشوع کا بیان تیسرے باب میں بھی مفصل ہے۔ انہی کا ایک قصہ ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ اجمعین میں سے کسی کے انتقال کی خبر ملی تو سجدے میں گر گئے۔ کسی نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہی ارشاد ہے کہ جب کوئی حادثہ دیکھو تو سجدے میں گر جاؤ، یعنی نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس سے بڑا حادثہ کیا ہوگا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو درداء حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ میں ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھے روئے، اور جب میری روح نکل جائے تو ہر شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کر کے پھر مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر میرے واسطے استغفار کرے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے نماز صبر و صلات کا حکم دیا ہے، یہ فرمایا ہے اس کے بعد مجھے قبر کے گڑھے میں پہنچا دینا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی سکتہ کسی حالت ہو گئی کہ سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور نماز کی نیت مان لی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی افاقہ ہوا۔ لوگوں سے پوچھا گیا کہ میری حالت موت کسی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو حاکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے
فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فوائد حاصل کرنے ہیں۔ اس کے بعد 1 مہینے تک حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، پھر انتقال ہو گیا۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، آپ نے دیکھا کہ کتنی زبردست واقعات ہیں نماز کے بارے میں، اور ہر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عمل پیش آتا وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اور پھر صحابہ اکرام نے اپنی پوری زندگی میں اس عمل کو دہرایا۔ اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی جو ہمیں مشکل ہو، جو بھی مشکل ہو، اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے ہر مشکل کا حل۔ تو جب اللہ پاک کے حل میں ہے اور اللہ پاک ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، تو کیوں نہ ہم 2 رکعت نماز صلاۃ حاجات پڑھیں اور اس سے اللہ پاک سے اپنے مسئلے حل کریں، کہ ہماری نماز وہ نماز ہو کہ ہم اللہ پاک سے اپنے مسائل حل کریں۔ اللہ پاک ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ بہت قیمتی حدیث ہے، آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک بھی کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ، صدق اللہ مولانا